ابھی سلطان نورالدین زنگی اپنی سلطنت کی مضبوطی میں مصروف تھا کہ اس کے ایک نگراں ارکم نے سلطان کو ایک پریشان کن اطلاع دیتے ہوئے کہا، ایڈیسا کی آزادی خطرے میں ہے، بگوڑا جوسلن ثانی دوبارہ حملے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ سلطان نورالدین زنگی نے بڑی حیرت سے یہ خبر سنی۔ ہماری اطلاع کے مطابق بابا مرحوم و مغفور نے جوسلن ثانی کی کمر ہمیشہ کے لیے توڑ دی تھی، پھر وہ اپاہج انسان ایڈیسا پر یلغار کس طرح کر سکتا ہے؟ صلیبیوں نے اسے نئی بیساکھیاں دی ہیں۔ ارکم نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، انطاکیہ کا حاکم ڈیمورا اس کی پشت پر ہے۔ مزید یہ کہ آرمینیا کے عیسائی باشندوں نے بھی جوسلن ثانی کو مالی مدد دینے کا وعدہ کیا ہے۔ سلطان نورالدین زنگی نے فوراً اپنے سالار نجم الدین ایوب اور اس کے چھوٹے بھائی اسد الدین شیرکو کو خلوت میں طلب کیا۔ پھر دونوں بھائیوں نے سلطان کو ایک ہی مشورہ دیا کہ بلا تاخیر ایڈیسا کی طرف پیش قدمی کی جائے تاکہ سلطان مرحوم کی اس تاریخ ساز فتح کو برقرار رکھا جائے۔ سلطان نورالدین زنگی اپنا لشکر لے کر قہرناک آندھی کی رفتار سے ایڈیسا کی طرف بڑھے، مگر اس سے پہلے جوسلن ثانی نے ایڈیسا پر آدھی رات کے وقت شب خون مارا اور گہری نیند میں ڈوبے ہوئے ترکمان پہرے داروں کو قتل کر کے شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد عیسائی حکمران اور اس کے فوجیوں نے اپنے جسموں سے انسانیت کی قبائیں اتار کر وحشی درندوں کی کھالیں پہن لیں۔ پھر وہ اپنے خون خوار دانتوں اور نوکیلے پنجوں کے ساتھ ایڈیسا کے مسلمانوں پر جھپٹ پڑے۔ صلیبیوں کے جنون کا یہ عالم تھا، انہوں نے مسلمان بوڑھوں اور بچوں کو بھی اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون ڈالا۔ پردہ دار اور معصوم دو شیزاؤں کی آبروئی کی گئی، پھر انہیں قتل کر کے ان کی لاشیں عام راستوں پر پھینک دی گئیں۔ جوسلن ثانی گھوڑے کی پشت پر سوار شہر کے گرد و نواح میں ایک درندے کی طرح دھاڑتا پھر رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی شمشیر کو ہوا میں لہراتا اور فاتح ایڈیسا سلطان عماد الدین زنگی مرحوم کی روح کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا، تو اپنے ہم مذہبوں کا حشر دیکھ رہا ہے؟ پھر خود ہی جواب دیتا، مگر تو کیسے دیکھ سکتا ہے کہ تیری تو ہڈیاں بھی قبر میں گل سڑ کر خاک ہو چکی ہوں گی۔ مسلمانوں کے اس قتل عام سے فارغ ہو کر جوسلن ثانی ایڈیسا کے قلعے کی طرف بڑھا۔ قلعے کے محصور مسلمانوں نے بڑی شجاعت کے ساتھ جوسلن ثانی کی فوج کا مقابلہ کیا۔ پھر جب مسلمانوں کے دلوں میں یہ خدشات ابھرنے لگے کہ وہ پسپا ہو جائیں گے اور صلیبی لشکر ان پر غالب آ جائے گا، تو عین اسی وقت تائید غیبی کی طرح سلطان نورالدین زنگی اپنی تازہ دم فوج کے ساتھ ایڈیسا آ پہنچے۔ یہ ایک آفت ناگہانی تھی جسے دیکھ کر جوسلن ثانی بدحواس ہو گیا۔ اس کی پشت پر سلطان نورالدین زنگی کا لشکر تھا اور مقابل قلعہ ایڈیسا کے محافظ سپاہی، گویا صلیبی لشکر چکی کے دو پارٹوں کے درمیان تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ مجاہدین اسلام کے نیزے صلیبی سپاہیوں کی ہڈیاں توڑ کر سینوں کے پار ہونے لگے اور ان کے سر پکی ہوئی فصل کی طرح کٹ کر زمین پر گرنے لگے۔ جوسلن ثانی بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا۔ اس کے ساتھ بچے کھچے عیسائی سپاہی تھے جن کی تعداد بہت مختصر تھی۔ جوسلن ثانی کے فرار ہونے کا منظر دیکھ کر سلطان نورالدین زنگی نے نہایت غضبناک لہجے میں اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اس درندے کا وہاں تک تعاقب کرو کہ اللہ تعالیٰ کی وسیع و عریض زمین تنگ ہو جائے اور اس کے لیے کوئی جائے امام باقی نہ رہے۔ اگر وہ تمہاری شمشیروں کی زد میں آ جائے تو اسے قتل مت کرنا۔ میری آنکھیں اسے گرفتاری کی حالت میں دیکھ کر زیادہ روشن ہوں گی اور میرے بے قرار دل کو زیادہ اطمینان حاصل ہوگا۔ اپنے سلطان کا حکم سن کر مجاہدین اسلام عقابوں کی طرح اپنے شکار پر جھپٹے اور دریائے فرات تک صلیبی لشکر کا تعاقب کیا۔ انجام یہ نکلا کہ ایک معمولی مزاحمت کے بعد عیسائی سپاہیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور جوسلن ثانی زندہ گرفتار ہوا۔ وہ ارض شام کے باشندوں کے لیے بڑا ہی عجیب دن تھا جب وہ شہر کی عام شاہراہوں پر کھڑے شدید اضطراب کے عالم میں ایک عبرتناک منظر دیکھ رہے تھے۔ مسلمان سپاہی ایڈیسا کے سابق حکمران جوسلن ثانی کو کھینچتے ہوئے دربار شام کی طرف لے جا رہے تھے۔ جوسلن ثانی کے پیروں میں زنجیریں تھیں اور ذلت کے احساس سے اس کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ اہل شام کے غیظ و غضب کا یہ عالم تھا کہ اگر سلطان نورالدین زنگی کا حکم درمیان میں حائل نہ ہوتا تو وہ اسے سرعام سنگسار کر دیتے۔